آج میں آپ کے لیے ایک نئی قسم کی کیر لے کر آیا ہوں جسے کنڈا کیر کہتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے لیا ہے یہ سفید چاول، جو بھی سفید چاول ہو، ٹوٹا بڑا، اس کو میں نے 3 گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیا تھا۔ 3 گھنٹے پہلے یہ نرم ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو اس جگ میں ڈال دیں گے، جوسر والی، اور پانی کے بغیر پانی نہیں ڈال دیں گے، صرف یہ چاول اس سے اٹھا کے اور اس میں ڈال دیں گے۔ یہ میں نے ڈال دیا ہے۔ اور یہ 5 عدد رس، جسے پاپے بھی کہتے ہیں، رس بھی کہتے ہیں، اور یہ جو پاپے ہوتے ہیں رس، یہ ڈال دیں گے 5 عدد۔ اور اس میں ہم 1 کپ دودھ ڈال دیں گے، بس جسٹ اس میں دودھ جائے گا۔ اس کو ہم ابھی آن کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح حل کر دیں گے۔ زیادہ گرائنڈ نہیں کرنا، لیکن اس طرح تھوڑا تھوڑا چھوڑنا ہے اس کا۔ تو یہ ہو گیا ہے، گرائنڈ ہو چکا ہے۔ یہ اسی طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے، جسٹ 1 منٹ لگا ہے مجھے۔ اور ایک پین لیں گے، اس طرح ایک برتن لیں گے، آگ کے اوپر ہم نے رکھ دیا، آگ ہم نے جلا لیا ہے۔ اس میں ہم ڈال دیں گے 1 کلو دودھ، کھلا دودھ، یہ 1 kg دودھ ہے، یہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح گرم کر دیں گے۔ آگ ہم نے جلا لیا ہے، تھوڑا سا مکس کر دیں گے۔ اسی ٹائم پر ہم ڈال دیں گے یہ سبز الائچی پاؤڈر، اسی ثابت میں نے پاؤڈر بنا لیا ہے، یہ ڈال دیں گے 3 عدد، اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اس میں، تاکہ اپنا فلیور چھوڑ لے۔ اور یہ 1 کپ جو ہے چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہو۔ جب ابال آ جائے تو آپ لوگوں نے چینی ڈالنی ہے۔ جب یہ چینی حل ہو جائے تو یہ کھوا، یہ میں نے اپنا بنایا ہوا کھوا ہے خشک دودھ سے، اس کی ریسیپی میں نے دی ہوئی ہے، لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یہ ڈال دیں گے، اس کو اچھی طرح حل کر دیں گے اس میں، تاکہ اچھی طرح اپنا فلیور چھوڑ لے، ذائقہ چھوڑ لے۔ یہ 2 منٹ تک کھوا جو ہے یہ گرم ہو چکا ہے، اور دودھ کو بھی ماشاءاللہ اچھی طرح ابال آ چکا ہے۔ اسی ٹائم پر ہم نے وہ جو چاول اور مکسچر ہم نے بنایا تھا وہ تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح حل کر دیں گے۔ اسی ٹائم پر جب ابال آ جائے تو آپ لوگوں نے اس کو ڈالنا ہے، اور اس کو ہم نے پکانا ہے اتنی دیر تک کہ یہ گاڑھا ہو جائے، جسٹ 10 منٹ کے لیے۔ آگ جو ہے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے، بہت تیز نہیں رکھنا۔ تو ماشاءاللہ 10 منٹ پورا ہو چکا ہے اور اسی طرح گاڑھا بن چکا ہے یہ۔ اور یہ پستہ اور بادام پاؤڈر میں نے بنا لیا تھا، یہ بھی اسی ٹائم پر آخر میں ڈال دیں گے۔ جب یہ پک جائے تو اسی ٹائم پر آپ لوگوں نے ڈالنا ہے۔ جب اس طرح گاڑھا ببل بننا شروع ہو جائے تو سمجھ لے کہ آپ لوگ کا جو کھیر ہے وہ پک چکا ہے۔ اب ہم اس کو بند کر دیں گے، آگ کو جو ہے ہم نے بند کر دیا، ماشاءاللہ بہت اچھی طرح گاڑھا ہو چکا ہے۔ اور اس کو ہم رکھ دیں گے تاکہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، بس روم ٹمپریچر پہ آپ لوگوں نے اس کو رکھنا ہے۔ میں اس کو اس مٹکے میں ڈال دوں گا، اس کا جو ٹیسٹ ہے اس مٹکے میں آتا ہے، اس لیے اس کو کنڈا کیر کہتے ہیں۔ یہ جو ہے دوسرے کیروں سے الگ ہے، اس کا ذائقہ ٹیسٹ بہت زبردست مزیدار۔ یہ ہم اسی میں ڈال دیں گے، اچھی طرح اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے تاکہ روم ٹمپریچر پہ، تاکہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر ہم اس کو رکھ دیں گے فریج میں، اور اس کے اوپر ہم یہ بادام پستہ، وہ جو پاؤڈر تھا وہ ہم نے ادھر ڈالا تھا، اور میں نے کرش کیا ہوا یہ اس کے اوپر اس طرح ڈال دیں گے، اچھی طرح پلا دیں گے۔ اس کے اوپر ہم یہ کاغذ لگا دیں گے، شاپر، یہ والا شاپر لگا دیں گے، اور اس کو ہم رکھ دیں گے ابھی فریج میں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ 8-10 گھنٹوں کے لیے اچھی طرح کور کر دیں گے تاکہ برف نہ جمے۔ اس میں ہم نے ڈال دیا، جو تھوڑا سا بچ گیا ہے وہ ہم اس طرح اس برتن میں ڈال دیں گے، ماشاءاللہ بہت اچھی طرح چھپا لیا ہے ہم نے، اور تھوڑا جو بچ گیا ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے، اور اس کو ہم نے ابھی رکھنا ہے فریج میں۔ اس کے اوپر بھی ہم یہ پستہ اور بادام یہ اسی طرح پھیلا کے ڈال دیں گے، اچھی طرح ڈال دیں گے۔ اگر کوئی نیا جناب تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دے۔ اس کے اوپر ہم یہ کور لگا دیں گے اور اس کو ہم ابھی رکھ دیں گے یہ 6-7 گھنٹوں کے لیے۔ پھر 7 گھنٹے کے بعد ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ 7 گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک جو تھا ہم نے کھا لیا، اور یہ ایک مٹکا جو ہے اس کو ہم نے بچا لیا تھا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح ٹیسٹ فلیور کس طرح آیا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے۔ اس مٹکے میں یہ خاص بات ہے کہ اس میں دیر تک ٹھنڈا رہتا ہے، اس لیے میں نے اس میں ڈال دیا۔ آپ لوگ جو بھی برتن ہو آپ لوگ اسی میں ڈال سکتے ہو۔ ماشاءاللہ بہت زبردست کھیر، آپ لوگوں نے اس کو کبھی بھی نہیں کھایا ہوگا، ایک بار ٹرائی کر لے، بہت زبردست ذائقہ فلیور۔ اپنے لیے بنائے، اپنے بچوں کے لیے بنائے، اپنے فیملی کے لیے بنائے، جب کوئی مہمان آ جائے تو یہ بنا لے،
شادیوں میں بنا لیا، بہت مزہ آتا ہے یہ۔ ہم اس کو اس پلیٹ میں ڈال دیں گے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت لک، زبردست ٹیسٹ ماشاءاللہ۔ اور کیروں سے ایک بار ٹرائی کر لے، پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کیر آیا ہوا ہے۔ طریقہ اسی طرح ہے۔ اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں، اور خیسر رحمان کو اجازت دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔